السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں ایک شارٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں جس کا ٹائٹل ہے دل دروازہ کھولے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ عماد نے کرن کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا ہے اور منگنی کو ختم کرنے پر اصرار کیا ہے۔ چند الفاظ پر مشتمل یہ جملہ نہیں بم تھا جس نے اس کی نازک سی ہستی کے پرہچے اڑا کر رکھ دیے تھے۔ ذلت، توہین، ٹھکرائے جانے کا احساس گویا رگوں میں بارود بن کر پھٹنے لگا تھا۔ وہ بے حس و حرکت پلک چپکائے بنا دریچے میں دیکھی جا رہی تھی۔ باہر تو بہار کا موسم تھا، ملن کے پھول کھل رہے تھے، پھر یکدم آندھیاں کیوں چلنے لگیں؟ جھکڑ کیوں در و دیوار ہلانے لگے تھے؟ کیوں عماد حسن؟ کیوں کیا تم نے ایسے؟ نہیں عماد حسن، نہیں، تم نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے، میری انسلٹ کی ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں محبت کے سفر میں اکیلی ہی تھی۔ میرے دل کی بستی میں یک طرفہ محبت کے پھول کھلے تھے، پھر بھی عماد حسن، پھر بھی تم نے مجھے قبول کیا تھا۔ ہاں کی تھی تو پپو نے بڑے ارمانوں سے ہمیں منگنی کے اس نازک رشتے میں جکڑا تھا، اور تم نے تعلق کی اس ڈور کو کس سہولت سے، کتنی آسانی سے توڑ ڈالا عماد حسن۔ کیوں آخر؟ تمہیں بتانا پڑے گا کیوں کیا تم نے ایسے۔ میں ہرگز کسی اور کو اپنے ارمانوں کی قبر پر خوابوں کا محل بنانے نہیں دوں گی، ہرگز نہیں۔ وہ جنونی انداز میں اٹھی تھی، عماد حسن سے اپنا حق چھین لینے کا عزم لے کر۔ کرن شجاع، کیا تم اتنی گری پڑی ہو کہ کشکول پہ لا کر محبت کی بھیک مانگو گی؟ تم اتنی کمزور تو کبھی بھی نہیں تھی کرن۔ محبت تو انسان کو وقار بخش دیتی ہے۔ اسے بتا دو کہ تم میں اتنی ہمت ہے کہ اس کی بے وفائی کے وار کو برداشت کر سکو۔ اور وہ جو بڑے عزم کے ساتھ اٹھی تھی، پھر بے دم سی ہو کر بستر پر گر گئی۔ ایسی خوشیاں باڑ میں جھونک دینے کے لائق ہوتی ہیں جن کی قیمت انا ہوتی ہے، خودداری ہوتی ہے۔ عماد حسن اس کی پھپھو کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ وہ صرف گھر میں ہی بڑا نہیں بلکہ خاندان کے تمام کزن سے بڑا تھا، اور اس بڑے پن کا اسے خوب احساس بھی تھا، خوب روب جھاڑا کرتا تھا۔ عماد حسن اور کرن کی عمر میں 15 سال کا فرق تھا۔ جب وہ بچوں کو یا خود اس کو ڈانٹ رہا ہوتا تو وہ اپنی سیاہ پھیلتی آنکھوں میں قندیلیں روشن کیے اسے دیکھے جاتی۔ محبت کیا چیز ہوتی ہے، یا شادی جیسے بندھن کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ اسے تو بس اس کی ہر بات، ہر ادا اچھی لگتی تھی۔ اسے تو جذبوں کا شعور بھی اب آیا تھا کہ بچپن کی وہ اچھائی، وہ پسند دراصل محبت کے جذبے کی شروعات تھی۔ کتنا دل فریب، کتنا لطیف احساس تھا کہ وہ جھوم اٹھی تھی۔ عماد اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں امریکہ گیا ہوا تھا اور پپو کو دلہن لانے کی پڑ گئی تھی۔ آئے دن نند بھاوج کہیں نہ کہیں لڑکی دیکھنے جا رہی ہوتی اور کرن کی جان جل جاتی تھی۔ اس روز بھی پپو پپا کے ساتھ ان کے کسی دوست کی لڑکی کو دیکھ کر آئی تھی اور حسب سابق لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ کرن بے حد خوش تھی۔ بھئی بیگم، تم عورتوں کی کوئی کل میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر کمی کیا تھی اس لڑکی میں؟ پوپا کو اپنے دوست کا اترا ہوا چہرہ دکھی کر گیا تھا۔ دیکھیے میاں صاحب، بہو خاندان کی بنیاد ہوتی ہے، اور میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، تو بہو اپنی پسند سے لاؤں گی۔ حد ہو گئی صاحب کی عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ کبھی کسی مرد کو بھی مرد کی جڑیں کاٹتے دیکھا ہے؟ رہنے دیجیے آپ اپنا فلسفہ اپنے پاس۔ پپو حفاظی ہو کر شاکرہ بیگم کے قریب بیٹھ کر لڑکی اور اس کی ماں کی باتیں کرنے لگیں۔ کرن پپو کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور باتیں سننے لگی۔ بہت بری بات ہے پپو، کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، سب لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں بس۔ کرن کو واقعی برا لگ گیا تھا۔ ہاں چندہ ہوتی تو اچھی ہیں، مگر میں کیا کروں؟ آپ کچھ مت کیجیے، بس اپنی قریب کی نظر چیک کروائیے، ہانسی کمزور لگتی ہے۔ وہ شوہی سے بسکٹ دانتوں تلے دبا کر بولی تو آصفہ بیگم تو ایک طرف، اس کی ماں بھی بات کی گہرائی تک نہ پہنچ سکیں۔ مطلب قریب کی چیزیں آپ کو نظر جو نہیں آتی، وہ تو یہ کہہ کر بھاگ گئی۔ دونوں خواتین ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ پوپا کا کہا فضا میں گونج گیا۔ کیا سمجھی بیگم؟ پوپا نے بیگم کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرائے۔ میں تو کچھ نہیں سمجھی۔ ارے بیگم، آپ میں سمجھ ہوتی تو بات ہی کیا تھی؟ بھابھی، آپ کرن کو ہماری بیٹی بنا دیں۔ جی؟
آصفہ کے ساتھ شاکرہ بیگم بھی حیرت سے ان کو دیکھ کر رہ گئیں۔ جی، جو بات آپ کو خود سمجھنا چاہیے تھی بچی کو خود سمجھانی پڑی۔ ارے یہ بات ہے تو مجھے اپنی کرن سے بڑھ کر کون ہے؟ میرا دھیان اس لیے اس کی طرف نہ گیا کہ عمر میں… بھابی جان، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ شاکرہ بیگم ہوش تو تھیں لیکن عمر کا اتنا زیادہ فرق ان کو کھٹک رہا تھا۔ وہ کس قدر ہوش تھی، اس نے کتنا شکرانہ ادا کیا تھا خدا کا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ میرے پروردگار، میرا اتنا شکرانہ قبول فرما جتنا میں ادا نہیں کر سکتی۔ وہ سجدے میں گری کہہ رہی تھی۔ اسی وقت عماد کے چھوٹے بہن بھائی حماد اور صوفیہ آ گئے۔ خوشی سے ان کے چہرے چمک رہے تھے۔ کرن باجی، یہ سب کیا ہو گیا؟ اچھا ہٹو بے مروت، نہ ہو تو۔ پہلے تو کسی کو خیال نہیں آیا، خود ہی پھپھو سے میرے بارے میں کہیں، پھر بغیرت بن کر مجھے خود ہی اپنے ہونے کا احساس دلانا پڑا۔ وہ ان دونوں سے خفا ہوتی ہوئی بولی۔ صوفیہ اس سے لپٹ گئی۔ قسم سے کرن باجی، آپ ہماری خواہش تھیں، مگر ہم سوچا کرتے تھے کہ ایک تو آپ دونوں کے مزاجوں میں زمین آسمان جتنا فرق ہے، دوسرا عمر میں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نیت صاف اور جذبے صادق ہوں تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ صوفی، جو کام اللہ کو منظور ہوتے ہیں وہ ہو کر رہتے ہیں۔ وہ سرشار لہجے میں بولے گئی۔ زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی تھی، خوابوں کی راہ گزر جگمگا اٹھی تھی۔ ارے پھپھو جانی، آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ آصفہ بیگم اسے گلے سے لگا کر شدت سے رو پڑی۔ آخر کو ان کی لاڈلی بھتیجی تھی جس کو بیٹے نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ایک تو بچی کے دل ٹوٹنے کا ملال، اوپر سے بھائی باورچ سے شرمندگی۔ ارے چندا، اداس کیوں نہ ہوں؟ میں تو اس قدر خوش تھی کہ میری بھتیجی میری بہو بن کر آئے گی، مگر میرے اپنے ہی بیٹے نے میرے ارمانوں پر اوس ڈال دی۔ پھپھو جان، آپ دکھی نہ ہوں، ہو سکتا ہے اس میں بہتری ہو، وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی۔ آج کل وہ پھپھو کے گھر رہنے آئی ہوئی تھی۔ اس سے اپنا پندار، اپنی انا بہت عزیز تھی۔ وہ عماد حسن پر ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ اسے منگنی ٹوٹنے کی بالکل پرواہ نہیں ہے، وہ مطمئن ہے۔ پھپھو، میں آپ کے سر میں تیل لگاتی ہوں، آپ کو اچھی نیند آ جائے گی۔ وہ تیل لانے کے لیے اٹھی، جیسے ہی دروازہ کھولا، اندر آتے ہوئے عماد کے سر پر زور سے لگا۔ وہ سر تھام کر رہ گیا اور اسے گھورنے لگا۔ وہ جو اس ستمگر کو دیکھ کر اندر تک ہل گئی تھی، اسے دیکھ کر بے نیازی سے بولی، اوہو، ہم نے تو آپ کا دل ٹوٹنے کی دعا مانگی تھی، مگر آپ کا تو سر ٹوٹ گیا۔ چلیے کوئی بات نہیں، اور لے آئیں گے بازار سے۔ شٹ اپ۔ وہ دھاڑا اور گھورتا ہوا آگے نکل گیا، اور وہ ایک دل چیرتی ہوئی گزر گئی۔ کیا سوچ رہی ہیں پھپھو؟ وہ کچن میں چلی آئی جہاں پھپھو کھانا بناتے ہوئے نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئی تھیں۔ کیا سوچنا ہے، میں تو بے فکر ہو گئی تھی کہ میری اپنی بیٹی گھر سنبھالے گی، میری تلاش ختم ہو گئی ہے، مگر اس لڑکے نے مجھے پھر چکر میں ڈال دیا ہے، جبکہ کسی اور طرف دیکھنے کو بھی میرا دل نہیں چاہتا۔ جانے دیجیے پھپھو، زندگی میں سب کچھ ہماری پسند کا تو نہیں نہ ہونا، زندگی تو کمپرومائز کا نام ہے، ہمیں بہت کچھ نہ چاہنے کے باوجود بھی اپنانا پڑتا ہے۔ میں آپ کو اچھی لڑکیاں دکھاؤں گی، یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے سبز رنگ گھول کر رکھا ہے ضروری تو نہیں؟ تو گرا دوں؟ ہاں چندہ گرا دو، اب تو بیکار ہے۔ وہ جیسے ہی پیالہ لے کر سنک کی طرف بڑھی، اسی وقت کچن کا دروازہ کھلا اور عماد ہنگامی انداز میں اندر آیا اور کرن سے ٹکرایا۔ اس کی سفید براق شرٹ سبز رنگ میں نہا گئی۔ عماد بھنا گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم انتہائی بدتمیز اور پوہڑ لڑکی ہو، اور نہ جانے خود کو کیا سمجھتی ہو۔ کیوں کی ہے تم نے یہ حرکت میرے ساتھ؟ وہ مجسم شعلہ بنا ہوا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کی شرٹ رنگنے کا، اتار دیجیے، ابھی دھل کر صاف ہو جائے گی۔ ہاک صاف ہوگی؟ کسی نے اتنے خلوص سے تحفہ دیا تھا اور محترمہ نے بیڑا گرک کر دیا۔ کپڑوں پر ہی تو لگے ہیں داغ، دھل کر صاف ہو جائیں گے۔ انسان کا کردار بھی داغ ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے میں گہرائی تھی کہ وہ چونک سا گیا۔ پھر حیرت کے اس احساس کو لیے وہ باہر نکل گیا، شرٹ اتار کر اسے بھجوا دی اور خود فائلیں دیکھنے لگا۔ یہ لیجئے شرٹ جو آپ کو کسی نے تحفے میں دی تھی۔ اس نے لفظ کسی پر زور دیتے ہوئے شرٹ اس کی طرف بڑھائی تو اسے یقین نہیں آیا۔
یہ وہی شرٹ ہے، یہ تم نے دھوئی ہے؟ اسے واقعی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی خراب شرٹ اتنی صاف بھی ہو سکتی ہے۔ عماد صاحب، خود کو بہت کچھ اور دوسرے بندے کو حقیر سمجھنا بہت چھوٹی بات ہے۔ یہ شرٹ میں نے ہی دھوئی ہے۔ وہ گہرے لہجے میں لفظ چبا چبا کر بولتی باہر نکل گئی اور وہ اس کے لفظوں پر غور کرتا رہ گیا۔ نہیں یار، سوری، اسائنمنٹ تیار نہیں ہوا، بتایا تو تھا تمہیں سب کچھ۔ ویسے عماد، تمہارے انکار کی وجہ میری تو سمجھ میں نہیں آتی یار، اتنی اچھی لڑکی ہے، شو ہے ذرا تو کیا ہوا یار؟ ایک تو عمروں میں اتنا فرق ہے، اوپر سے اس کا اممیچور رویہ۔ نو، نیور۔ میرے ساتھ میری عمر کی دھیمے مزاج کی سوبر سی لڑکی ہونی چاہیے، نہ کہ یہ اٹلاتی بل کھاتی لڑکی۔ بڑے ناشکرے ہو۔ اینی وے، اور اسائنمنٹ جلدی تیار کر دو ورنہ یہ ڈیل ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ ارے نہیں، تم فکر نہ کرو، میں رات کو بیٹھ کر مکمل کر لوں گا۔ ساتھ ہی عماد کرن کو کوستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کرن جو چائے لے کر آئی تھی خاموشی سے لوٹ گئی۔ عماد نے کنکھیوں سے خاموش سی کرن کو دیکھا جو کچن میں سلاد کاٹ رہی تھی۔ کتنی بڑی بڑی اور سوبر لگ رہی تھی۔ صوفیہ جو کھانے کے برتن میز پر لگا رہی تھی بھائی کی نظروں کا تعاقب کیا تو کرن کو متوجہ کرنے کے لیے زور سے بولی، کرن باجی۔ اور وہ جو سلاد کاٹ رہی تھی چھری اس کے ہاتھ میں لگی اور خون نکلنے لگا۔ عماد تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا۔ احمق لڑکی، اتنا گہرا زخم ہے اور تمہیں احساس نہیں؟ وہ پریشانی سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا۔ ایک کسک سی اٹھی تھی دل میں۔ گہرے زخم آپ نے دیکھے ہی نہیں، یہ تو معمولی زخم ہے، 2 دن میں بھر جائے گا۔ احمق ہیں آپ، آؤ میرے کمرے میں۔ مطلوبہ دوا لگا کر پٹی باندھ رہا تھا تو وہ اسے اپنے لیے پریشان ہوتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ احتیاط کرنا، پانی میں ہاتھ نہ ڈالنا۔ وہ اسے ڈاکٹر کی طرح ہدایت دے رہا تھا تو ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ کاش سارے زخم نظر آتے ہوتے۔ کیا مطلب؟ وہ پھر اس کے انداز، اس کے لہجے پر چونک گیا۔ ضروری نہیں ہر بات کا مطلب ہو، ویسے شکریہ اس ہمدردی کا۔ وہ بھیگتی آنکھیں لیے جلدی سے باہر نکل گئی اور اپنے لہجے کا سوز چھوڑ گئی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کتنی ہی دیر اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ یہ شعوری کوشش تھی یا لاشعوری؟ وہ الجھ کر رہ گیا۔ امی آج رات کھانے پر میں نے اپنے ایک دوست کو انوائٹ کیا ہے، اچھا سا کھانا بنا لیجیے گا۔ ناشتے کے بعد وہ اعلان کر رہا تھا۔ ارے بیٹا، میں کیا کھانا بناؤں گی؟ خدا کا شکر ہے کرن بیٹی ہے، ایک سے ایک کھانا بنا لیتی ہے، میری بچی بنا لے گی۔ اور نہیں تو کیا، کرن باجی تو ایسے ایسے کھانے بناتی ہیں کہ بندہ انگلیاں چاٹتا رہ جائے۔ صوفیہ نے بھی ٹکرا لگایا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر آ گئی اور عماد اس کی پشت پر لہراتی چوٹی کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ رات کھانے پر عماد کے 2 دوست تھے۔ کھانا واقعی بہت اچھا تھا، انتہائی سلیقے کے ساتھ پیش کیا گیا تھا کہ عماد حیرت سے اس لاؤبالی سی لڑکی کو دیکھے گیا اور اندر کہیں پچھتاوے کے احساس کے ساتھ ایک منفرد سا احساس بھی جاگا جس کو وہ کوئی نام نہ دے سکا۔ 2 دن بعد عماد نے اپنی کسی کولیگ ٹینا کو انوائٹ کیا تو ان تینوں کو یقین ہو گیا کہ اس کہانی کی کسی کا کردار ادا کرنے والی ٹینا ہی ہے۔ تینوں چراغ پا ہو گئے۔ تم لوگ مانو یا نہ مانو، یہ ٹینا ہی ہے، وہ کسی جس نے ان کو شرٹ تحفے میں دی، اور تو ہوا کرے ہم تو اسے بھیا کی زندگی میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ چھوڑو تم لوگ، کسی کے گھر میں تو زبردستی بندہ گھس سکتا ہے مگر دل میں نہیں، اور مجھے عماد کے دل میں جگہ چاہیے تھی جو کہ نہیں مل سکتی، تو زبردستی نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں۔ ایک تو آپ بہت جلدی ہمت ہار جاتی ہیں، انسان کو کوشش کر کے نتائج خدا پر چھوڑ دینے چاہیے۔ چلو ہم ٹینا کے استقبال کی تیاریاں کریں، بس کچن میں آپ لوگ کام کرنا اور میں ٹینا بیگم کو یہاں سے ناک آؤٹ کروں گا۔ نہیں حماد، یہ بری بات ہے، وہ لڑکی ہے اور ہماری مہمان ہے، آپ رہنے دیجئے۔ آ گئیں کہیں سے حاتم تائی، ہم آپ کی طرح اعلیٰ ظرف نہیں ہیں۔ اور پھر جب خوبصورت سی اسمارٹ سی ٹینا عماد کے ساتھ چلتی اندر آ رہی تھی تو کھڑکی کی اوٹ میں چھپی کرن ایک دم جو اٹھی تو اس کا سر پٹ سے بری طرح ٹکرا گیا کہ دن میں تارے نظر آ گئے۔ عین اسی وقت عماد اور ٹینا اندر آ گئے۔ عماد ٹینا کو کرن کی طرف لے آیا جس کو اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔
ٹینا ان سے ملیے، میری کزن ہے کرن، اور کرن یہ ٹینا ہے میری کولیگ۔ ہیلو ٹینا جی، بہت دکھ ہوا آپ سے مل کر۔ میرا مطلب ہے کہ تارے نظر آتے ہیں، سرخ، سفید، نیلے، پیلے۔ اسے واقعی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ٹینا کے بجائے عماد کا ہاتھ پکڑ کر ملایا تو عماد کا مارے حفت کے برا حال ہو گیا۔ ٹینا کرن کی حالت دیکھ کر افسوس کا اظہار کرنے لگیں۔ ویری سیڈ، عماد، اسے کسی ڈاکٹر کو دکھایا نہیں؟ بیچاری اچھی خاصی لڑکی، اور نہیں ٹینا، یہ پاگل نہیں ہے، ذرا جولی ہے۔ عماد نے زور سے کرن کا ہاتھ دبایا اور چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ ٹینا مڑ مڑ کر اسے دیکھتی رہی، پھر کھانے کی ٹیبل پر اور صوفیہ کی بدتمیزی، کرن کا خشک رویہ ٹینا کو برا لگا تھا۔ عماد تو غصے سے پاگل ہو گیا۔ پھر شام کو اب تینوں سر جھکائے اس کی عدالت میں سزا سننے کے منتظر تھے۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، ایک مہمان کے ساتھ تم لوگوں نے یہ کیا۔ کیا سوچتی ہوگی وہ ہمارے بارے میں؟ اور معلوم بھی ہے کہ وہ ہمارے نئے باس کی بیگم ہے۔ کیا بیگم؟ تینوں نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا۔ جی ہاں، وہ ہمارے نئے باس کی بیگم ہے اور ان سے ہی میری ڈیلنگ ہے۔ مگر اب آخر کیا تھا تم لوگوں کے ذہن میں؟ کیوں کیا تم لوگوں نے ایسا؟ میں سب جانتا ہوں۔ یہ کارنامہ کرن بیگم کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن کرن جو تم چاہتی ہو نا، وہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نفرت ہے مجھے تم جیسی میچور قسم کی لڑکیوں سے۔ عماد تو اس وقت غصے میں آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ کرن کی رگوں میں خون ابلنے لگا۔ شٹ اپ مسٹر عماد، آپ دوسروں سے نفرت کرتے ہیں مگر خود کیا ہیں؟ کبھی سوچا؟ آپ میں تو کسی کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ میں تو خود شرمندہ ہوں کہ میں آپ جیسے سطحی مرد کو بچپن سے اب تک چاہتی رہی، جس کو اتنا معلوم نہیں۔ کتاب کو پڑھے بغیر اس کے بارے میں رائے قائم کر لینا انتہائی حماقت ہوتی ہے۔ وہ جو اتنے عرصے سے پک رہی تھی آج پھٹ پڑی اور دروازہ دھڑ سے پٹک کر باہر نکل گئی۔ بھائی، یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں کرن باجی کا کوئی قصور نہیں، نہ ہی وہ کسی بات میں شریک تھیں۔ یہ ہم دونوں نے کیا، وہ تو ہمیں منع ہی کرتی رہیں۔ آپ بہت برے ہیں بھیا، کرن جیسی لڑکی کو آپ نے ریجیکٹ کر کے اچھا نہیں کیا، جو آپ کو اتنا چاہتی ہیں۔ حماد اور صوفیہ اس کے چھوٹے بہن بھائی اسے سنا کر چلے گئے۔ وہ کھڑا سوچتا رہا۔ کرن کا متضاد روپ، اس کی باتیں نظروں میں سماعتوں میں گھومتی رہیں، اپنا رویہ، اپنی باتیں بھی یاد آتی رہیں۔ وہ بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ عماد بھائی، پتہ ہے کرن باجی کا بہت اچھا پرپوزل آیا ہے، اور ہو سکتا ہے اس بار کرن باجی ہاں بھی کر دیں۔ صوفیہ نے بتایا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے بھائی، کرن باجی میں کمی کس بات کی ہے؟ اتنی حسین، سلیقہ شور، پڑھی لکھی تو ہیں۔ کرن کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہے تم لوگوں کے پاس بات کرنے کو؟ وہ چڑھ کر بولا تو دونوں خاموشی سے اٹھ گئے۔ سب لوگ ہی خوش و خرم تھے، مگر ایک بے چینی سی تھی عماد کو۔ نہ جانے وہ بے قراری کے کس راستے پر چل پڑا تھا کہ کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچوں پر کرن کا قبضہ تھا، اور اس خبر نے کہ عید کے بعد اس کا رشتہ اس ڈاکٹر سے طے کر دیا جائے گا جس نے اسے اپنے کلینک میں دیکھا تھا۔ وہ بے قرار ہو کر اٹھا۔ کرن عید کے چاند کو دیکھنے کے لیے ٹیرس پر کڑی آنکھیں موندے دعا مانگ رہی تھی۔ عماد عین اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس نے دعا کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرے تو عماد نے شوہی سے کہا، آمین۔ کرن نے چونک کر آنکھیں کھولیں تو سامنے وہ ستمگر موجود تھا جو بچپن سے دستے طلب میں رہا، مگر اب کیا مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ وہ اسے دیکھے گیا۔ کم از کم آپ کو نہیں مانگا۔ ٹھکرائے جانے کا سارا درد اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ کتنی عجیب بات ہے، تم نے مجھے نہیں مانگا اور تم میری دستے طلب میں آ گئیں۔ آج اس عید کے چاند کے سامنے میں اللہ سے تمہیں مانگتا ہوں، اللہ میاں جی، یہ عجیب سی لڑکی مجھے عنایت فرما دے، تیرا بے حد شکر گزار رہوں گا۔ وہ آنکھیں موندے صدقے دل سے دعا مانگ رہا تھا۔ کرن حیرت سے اسے دیکھے گئی، پھر آمین کہہ کر اس نے منہ پر ہاتھ پھیرے اور کرن پر پھونک ماری تو وہ جانے لگی۔ عماد نے اس کا نازک سا ہاتھ تھام لیا۔ کرن، تم نے ٹھیک کہا تھا، کتاب کو پڑھے بغیر اس کے بارے میں رائے دے دینا حماقت ہوتی ہے، اور میں نے کبھی بھی تمہیں سمجھے بغیر۔ خیر، یہ بندہ بھی عجیب چیز ہے،
جو نعمت اسے اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دے دیتا ہے اس کی قدر نہیں کرتا۔ تم بھی مجھے طلب کے بغیر مل رہی تھی تو قدر نہیں تھی، اور اب تو لگتا ہے تمہارے بغیر ایک سانس لینا بھی محال ہے۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس نے ہاتھ کھینچا مگر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ اب تو ناممکن ہے محترمہ، کرن ایک بار ایک موقع اور دو، تمہیں اتنی محبت اتنی عزت دوں گا کہ تمہارے سارے شکوے مٹ جائیں گے۔ وہ ڈبیا سے رنگ نکالے کھڑا تھا۔ کرن نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ صوفیہ اور حماد ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور انگوٹھی پہن لینے کی درخواست کر رہے تھے۔ اس سے اپنے یہ دوست بہت عزیز تھے۔ اس نے ہاتھ آگے کر دیا۔ عماد نے رنگ کیا پہنائی، ٹیرس مبارک سلامت سے گونج اٹھا۔ بزرگوں سمیت نوکر بھی موجود تھے۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے بچوں کی جوڑی کو سلامت رکھنا۔ آصفہ بیگم نے آگے بڑھ کر کرن اور عماد کے سر پر ہاتھ پھیرا تو دونوں مسکرا دیے۔ لسنرز، یہ ناول تو کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ کسی نئے ناول کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔